وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال شب برات کے حوالے سے، تو شعبان کے مہینے کے حوالے سے، شعبان میں روزوں کے حوالے سے، اس طرح دیگر چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں۔ جہاں تک جہلاء کا یہ کام کہ انہوں نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے بنا لیا، اور اسی طرح کچھ دیگر چیزیں، تو ایسی کوئی بھی چیز صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ شعبان کی فضیلت میں جو روایات صحیح ہیں اور جو روایات سندن ضعیف ہیں، ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شعبان کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تھے۔ آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے اور کہا کرتے تھے، اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بے شک اللہ تعالی اجر دینے سے جو ہے وہ نہیں اکتاتا، تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب صوم شعبان۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، ابو سلمہ نے ان سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزوں کے بارے میں۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دن روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے آپ نے بہت روزے رکھے، اور آپ اتنے دن روزہ نہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے آپ نے بہت دن روزہ نہیں رکھا۔ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے دیکھا۔ آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے، آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے چند دن کے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان۔ اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان۔ اللہ کے پاک نبی کو سب مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ پسندیدہ تھا۔ ابو داود کتاب الصوم باب فی صوم شعبان۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ جب نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی پہلا نصف گزر گیا، اگلا نصف باقی رہ جائے تو روزہ مت رکھو۔ جامع ترمذی ابواب الصوم۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے، اور اگر یہاں یہ بھی یاد رکھیے، جو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے ہر مہینے میں، وہ رکھتا رہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی خاص طور پر مخصوص کر کے نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا، جو کہ اہل بدعت ہمارے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور میں کہتی تھی کہ اللہ کے رسول، آپ سب مہینوں میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس سال کے مرنے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری موت کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ صحیح الترغیب والترہیب للامام الالبانی رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح شعبان کی فضیلت کے حوالے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
शाबान माह रजब और माह रमजान के बीच में एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं, हालांकि इसमें लोगों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूं कि मेरे अमाल इस हाल में ऊपर उठाए जाएं कि मैं रोजे की हालत में हूं। सही अलजाम अस्सगीर लिल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह। अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को हसन कहा है। इसी तरह शाबान के हवाले से जनाब अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो कि सनदन ज़ईफ है। सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सौमी अफजलु बाद रमजान, रमजान के बाद कौन सा रोजा ज्यादा अफजल है, यानी रमजान के रोजों के बाद कौन से रोजे ज्यादा अफजल हैं? तो आपने फरमाया शाबान के रोजे, शाबान के रोजे। जामे तिरमजी रिवायत सनदन ज़ईफ है और रिवायत सनदन सही नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत शाहरु रमदाना शाहरुल्लाही व शाहरु शाबान शाहरी, रमजान अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना है। शाबान गुनाहों से पाक करने वाला जबकि रमजान गुनाहों को मिटाने वाला है। ज़ईफुल जामे अस्सगीर लिल इमाम अलबानी, रिवायत सनदन ज़ईफ है। शाबान के हवाले से घड़ंतू रिवायत जनाब अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महीने में रोजा रखने वाले के लिए मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी भलाइयां जमा रहती हैं, यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। ज़ईफ अल जामे अस्सगीर लिल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह तआला। सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा राविया हैं। शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना है। ये रिवायत भी ज़ईफ है। ज़ईफ अल जामे सगीर लिल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह। इसी तरह शाबान के ताल्लुक से एक ये रिवायत कि जब निस्फ शाबान की रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूकात की तरफ मुतवज्जे होते हैं, बस तमाम मखलूकात को बख्श देते हैं और काफरों को ढील देते हैं, और बुग़्ज़ रखने वालों को इनके बुग़्ज़ के साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि वो बुग़्ज़ को छोड़ दें। इस रिवायत के ताल्लुक से सही अलजामे अस्सगीर अल्लामा अलबानी फरमाते हैं रिवायत हसन है। इसी तरह शब बरात के ताल्लुक से ज़ईफ रिवायत उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। इज़ा काना लैलतन निस्फी मिन शाबाना नादा मुनादिन हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू हल मिन साइलिन फातियहू। निस्फ शाबान की रात को एक पुकारने वाला पुकारता है कि कोई बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं, कोई सवाल करने वाला है कि मैं उसको अता कर दूं। जो भी सवाल करेगा उसको वो चीज दी जाएगी सिवाय उस औरत के जो अपनी शर्मगाह से जिना करती है और मुशरिक के। तो ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। ज़ईफुल जामे अस्सगीर लिल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह। इसी तरह सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा राविया हैं और रिवायत ज़ईफ है। निस्फ शाबान की रात को अल्लाह ताला, निस्फ शाबान की रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल्ब कबीले की बकरियों से ज्यादा गुनाहों को माफ फरमाते हैं। ज़ईफुल जामे अस्सगीर लिल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह, रिवायत ज़ईफ है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया हैं। इन्नल्लाह यत्तलिउ अला इबादिही फी लैलतिन निस्फी मिन शाबाना फयगफिरु लिल मुस्तगफिरीना। अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात को अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, इस्तिगफार करने वालों को बख्श देते हैं और रहम तलब करने वालों पर रहम करते हैं और अहले बुग़्ज़ को उनकी हालत पर ही छोड़ देते हैं। ज़ईफुल जामे सगीर लिल इमाम अलबानी, रिवायत ज़ईफ है। इसी तरह
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا اثنین، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی بخشش کرتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے والے کے۔ اور روایت سند ضعیف ہے، مسند احمد۔ اسی طرح شب برات کی فضیلت میں موضوع من گھڑت گھڑنتو روایات۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، نصف شعبان کی رات کو قیام کرو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہو، اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ بخشش طلب کرنے والے کو میں بخش دوں، رزق طلب کرنے والے کو رزق دوں، آزمائش والے کی آزمائش دور کر دوں، سوال کرنے والے کو عطا کر دوں۔ یہ روایت سندن گھڑنتو ہے، یعنی من گھڑت ضعیف روایت ہے، سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں خمس لیال لا ترد فیہن دعوت، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی، رجب کے مہینے کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ عید الاضحیٰ کی رات، یہ روایت بھی سندن گھڑنتو ہے، ضعیف الجامع الصغیر للامام البانی۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے من صلی فی ہذہ اللیلۃ 100 رکعۃ، جو شب برات میں 100 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 اس کو آگ سے امن دیں گے، 30 اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے اور 10 اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے۔ الموضوعات، تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، یہ روایت بھی گھڑنتو روایت ہے۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعۃ یقرأ فی کل رکعۃ قل ھو اللہ احد 30 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جس نے نصف شعبان کی رات کو 12 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھی، تو وہ اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اور گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لیے آگ واجب ہو چکی ہے، جن کے لیے آگ واجب ہو چکی ہے۔ یہ روایت بھی سندن گھڑنتو ہے۔ کتاب الصلاۃ للامام سیوطی رحمہ اللہ۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے من اصبح فی ذلک الیوم صائما، لو جی، جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اسے 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا، یعنی 120 سال کے روزوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، یہ روایت بھی گھڑنتو ہے۔ شب برات کی تعلق سے یہ روایات اور ان پر اہل بدعت کا عمل۔ اب ہوتا کیا ہے، چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا اور اس طرح کے دیگر کام، تو یہ نبی علیہ السلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے شب برات کے حوالے سے یا 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے یہ باتیں فرمائی ہوں یا پریکٹیکلی ایسا کوئی اہتمام کیا ہو۔ یہ سارا کچھ ہی گڑنتو تات ہے، گڑنتو ہے شب برات
پھر شب برات کا حلوہ پکایا جاتا ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ حلوہ تیار کرنا کہ جناب یہ ہمارے مردوں کی عید ہے، یہاں زندوں کی عید نہیں ہوتی، یہ مرنے والوں کی عیدیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر فاتحہ دلوائی، مردوں کے لیے فاتحہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، نظر و نیاز کی جا رہی ہوتی ہے غیر اللہ کی طرف۔ اور اسی طرح 15 شعبان کی رات کو جلوس کی شکل میں جلوس بنا کر چراغاں کرتے ہوئے قبرستان کی طرف نکلنا، تو یہ تمام چیزیں بدعات ہیں۔ تو یہ شب برات کی عبادت، روزہ اور یہ جتنے دیگر اعمال اہل شرک و اہل بدعات کے ہیں، کتاب و سنت سے نہ ثابت ہیں، نہ نبی نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ نے کیے۔ ہمیں چاہیے وہ عبادت کریں جو صحیح احادیث سے ثابت ہو، نبی علیہ السلام کا اس پر عمل ہو، آپ کا فرمان ہو، نہ کہ بدعات کو اختیار کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔